پیارے دوستوں، ہم سب کے دماغ میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں، ایسا کیوں؟ تو چلیے آج اس پر کھل کر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھیے، نماز صرف ایک فرض نہیں، یہ ایک اللہ سے ملنے کا وقت ہے۔ نماز ایک طرز زندگی سکھاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے، اگر نماز برائی سے روکتی ہے تو پھر ہم کیوں نہیں رکتے؟ نماز اثر کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ ہمارا دل نماز میں ہوتا ہی نہیں۔ ہمارا جسم سجدے میں ہوتا ہے لیکن دل دنیا میں ہوتا ہے۔ ہم نماز کو عادت بنا چکے ہیں، عبادت نہیں۔ کبھی سوچا ہے جب اذان ہوتی ہے تو ہم کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیا دل کہتا ہے چلو اللہ بلا رہا ہے، یا پھر ہم سوچتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں پڑھ لیں گے؟ جب تک نماز دل سے نہیں پڑھی جائے گی وہ اثر نہیں کرے گی۔ گناہ کی اصلی جڑ کیا ہے؟ گناہ کی جڑ ہوتی ہے اللہ کو بھول جانا۔ جب ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جب ہمارا دل دنیا میں ڈوبا ہوتا ہے، تب گناہ آسان لگتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھیں تو کیا پھر بھی گناہ کرنے کا من کرے گا؟ دل سخت کیوں ہو جاتا ہے؟ کبھی آپ نے برتن دھونا چھوڑا ہو، کچھ دن بعد وہ اتنا گندا ہو جاتا ہے کہ پانی سے بھی صاف نہیں ہوتا۔ دل بھی ایسا ہی ہے، جب دل پر گناہ کا جنگ جمتا ہے تو قرآن بھی اثر نہیں کرتا، نصیحتیں بھی نہیں چھوتی، اور نماز صرف ایک حرکت بن کر رہ جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے علاج بتایا ہے، توبہ، استغفار، قرآن اور خالص ذکر۔ اللہ سے ڈرنا سیکھو لیکن محبت سے۔ بہت لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن اس ڈر میں محبت نہیں ہوتی۔ جب محبت نہیں ہوگی تو ڈر بس زبان تک رہے گا، دل تک نہیں پہنچے گا۔ آپ ایک بچے کو دیکھیے، وہ اپنے ماں باپ سے ڈرتا ہے لیکن پیار والا ڈر، وہ نہیں چاہتا کہ ماں باپ ناراض ہوں۔ ہمیں بھی اللہ سے ایسے ہی ڈرنا چاہیے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اب کیا کریں؟ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے ایسی نماز پڑھیں جو اثر کرے؟ ہم گناہوں سے کیسے بچیں؟ تو اس کا جواب ہے 5 آسان باتوں میں۔ نمبر 1، نماز سے پہلے دل کو تیار کریں۔ وضو کرتے وقت یہ سوچنا شروع کریں، میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ ہر انگ دھوتے وقت گناہوں کو دھونے کی نیت کریں۔ نمبر 2، تعجب نہیں، توجہ لاؤ۔ نماز میں اللہ کی ہر بات کو دھیان سے سنو۔ جب تم کہتے ہو الحمدللہ تو سوچو میں کس کس بات پہ شکر گزار ہوں۔ جب کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم تو دل سے مانگو، اے اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا، اب گناہ سے بچا لے۔ نمبر 3، ہر گناہ کے بعد توبہ کرو۔ گناہ کے بعد مایوس مت ہو، اللہ بار بار معاف کرتا ہے۔ اے میرے بندوں، جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 4، جماعت سے نماز پڑھو۔ اکیلے سے بہتر ہے کہ مسجد میں پڑھو، کیونکہ جہاں اللہ کا گھر ہوتا ہے وہاں دل بھی نرم ہوتا ہے۔ نمبر 5، قرآن کو روز پڑھو، چاہے 5 آیتیں ہی صحیح۔ قرآن وہ شیشہ ہے جس میں ہم اپنی حالت کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہر دن تھوڑا تھوڑا بھی پڑھو گے اور دھیرے دھیرے گناہوں سے نفرت ہونے لگے گی۔ پیارے دوستوں، نماز صرف 5 ٹائم کی فرض ادائیگی نہیں، یہ دل کی صفائی ہے، روح کی تازگی ہے، گناہوں سے حفاظت ہے۔ لیکن جب تک ہم نماز کو سمجھ کر، محسوس کر کے، شوق سے نہیں پڑھیں گے، وہ صرف ایک ادائیگی بن کر رہ جائے گی۔ اللہ سے دعا، اے اللہ ہمیں ایسی نماز نصیب کر جو ہمارے گناہوں کو دھو دے، ہمیں وہ دل دے جو تجھ سے ڈرتا بھی ہو اور تجھ سے محبت بھی کرتا ہو، ہمیں ہر گناہ سے بچا اور توبہ کی مٹھاس ہمارے اندر پیدا کر دے۔ آمین۔